صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. تقلید کی ضرورت کس لیے ہے؟ چونکہ خداوند متعال نے ہمیں مکلف بنایا ہے اور خداوند متعال کے جو ہیں بتائے ہوئے احکام پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. خدا نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا. اب خداوند متعال کے احکام کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ گزشتہ دنوں سے عرض کیا کہ یا انسان جو ہے خداوند متعال کے بھیجے ہوئے انبیاء سے ڈائریکٹ سنیں اور عمل کریں یا پھر ان کے نمائندے ہوتے ہیں. تو جب ائمہ معصومین جو ہے ہمارے پاس موجود نہ ہوں تو ہمارے لیے ان کے نمائندے واحد ہیں. تو اس دور میں ہم آ گئے. اس دور میں جبکہ آقا معظم علیہ السلام جو پردے غیب میں ہے اور ہماری دسترسی نہیں ہے براہ راست ان سے جو ہے پوچھیں یا ملاقات کریں یا ہمارے لیے. تو اس صورت میں ہمارے لیے ہمارے پاس اس دور میں کیا وہ ہیں 3 راستے بیان کیے ہیں علماء نے فقہا نے اہل بیت کے جو ہیں سیرت اور سنت کی روشنی میں. پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم خود اس قدر علوم حاصل کریں کہ ہم اجتہاد کر سکیں. اجتہاد کا مطلب یہ ہے قرآن و سنت سے جو ہے تحقیق کر کے خدا متعال کے احکام کو اخذ کریں حاصل کریں اور اس کے بعد عمل کریں. یہ پہلا راستہ ہے. اس میں سالہ سال لگ سکتے ہیں اور عوام کے لیے یہ کام ناممکن ہے کہ ہر شخص جا کر مجتہد بنے اور عمل کرنا ممکن ہے. دوسرا راستہ بھی ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ موجودہ تمام فقہا کے آراء کو جنہوں نے تحقیق کی جو ماہر ہیں احکام شرعیہ کے ان کے تمام فتاوی اور آراء کو جمع کریں اور جمع کر سب کو پڑھیں اور اس طرح عمل کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے سب کے فتووں کے مطابق درست عمل کیا ہے. یعنی جو احتیاط کے زیادہ قریب ہے اس پہ میں نے عمل کیا ہے اور آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. یہ دوسرا یہ بھی مشکل ہے. تمام عوام جو ہیں تمام لوگ معاشرے کے جو ہیں یہ کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سب کے پاس اتنا علم. اس کے لیے بھی کافی علوم کی ضرورت ہوتی ہے کہ فقہا کو جانیں فقہا کے فتووں کو جانیں اور ان پر کس طرح عمل کرنے پھر احتیاط کو سمجھیں عمل کریں. مشکل کام ہے. تیسرا راستہ یہ ہے یہ بھی اہل بیت کی احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں وہ تقلید ہے. تقلید یہ ہے کسی ایک ماہر کی تقلید کریں. آپ کسی ایک ماہر احکام شرعیہ کی تقلید کریں یعنی کسی ایک فقیہ جامع شرعی کی تقلید کریں. اسلام نے ایسے ہی نہیں کہا کہ آپ کسی ایک بھی جس کو بھی آپ مجتہد سمجھ عمل کریں. نہ اسلام نے اس کے لیے بہت ساری شرائط ان تمام شرائط کو اس میں دیکھیں. اگر ایک فقیہ کے اندر وہ تمام شرائط موجود ہیں جو انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے زندہ ہونا بالغ ہونا عاقل ہونا مثلا اسی طرح سے عادل ہونا وغیرہ وغیرہ ان تمام شرائط کا جو ہے مالک ہو اور اس پر آپ عمل کریں. تو یہ آسان ترین راہ ہے عوام کے لیے کہ وہ کسی ایک ماہر احکام شرعیہ عالم فقیہ عادل باشرائط کی تقلید کریں اس کے فتووں کے مطابق عمل کریں. خود بھی اجتہاد کر کے احکام حاصل نہیں کر سکتا. تمام مجتہدین کے فتووں کے مطابق جو ہے عمل کر کے احتیاط پر عمل ہو جائے یہ بھی ناممکن ہے. تیسرا راستہ ہمارے پاس تقلید کا راستہ. لہذا تقلید اس لیے بھی ضروری ہے. لہذا جو ہے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا ہمارے پاس اجتہاد کا راستہ ہے دوسرا راستہ ہمارے پاس احتیاط کا راستہ ہے تیسرا راستہ ہمارے پاس تقلید کا ہے. اس میں شک نہیں کہ اگر پہلے راستے کا انتخاب کر کے اجتہاد تک پہنچ جائے تو یہ احکام شرعیہ کا ماہر کہلائے گا. یہ بہترین راہ ہے دینی احکام پہ عمل کرنے کا کہ خود مجتہد بن جائے اجتہاد کرے احکام کو خود حاصل کرے قرآن سنت سے تحقیق کر کے اور عمل کرے. مگر اس درجے تک پہنچنے کے لیے دوسرے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے چونکہ جانا ہے پہنچنا ہے اور حاصل کرنا ہے تو لہذا راستوں سے گزرنا ہوتا ہے. اور تو مختلف راستے ہیں. علوم کا راستہ ہے بہرحال مختلف علوم کا اور ان میں تحقیق کا اور اس طرح عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے. لہذا ابتدائی عمر کے ابتدائی دور میں اگر شروع کریں بہت جلد پہنچ سکتا ہے اگر دیر ہو جائے پھر
اور اسلامی معاشرے کے دوسرے امور مختل ہو جائیں گے اگر سب اجتہاد کے لیے جائیں. لہذا مسئلہ ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہو مسلم معاشرے میں آتا، نہ کوئی کچھ بھی، نہ زمیندار ہو، سب مجتہد بننے جائیں، پھر معاشرہ کیسے چلے گا؟ مطلب نہ ہونے والی بات. اب پہلا راستہ اس وجہ سے بھی ناممکن ہے اور ایک سخت بھی ہے اور بہت سارے علوم میں ماہر ہونا پڑتا ہے. دوسرا راستہ کافی احتیاط کا محتاج ہے. دوسرے راستے میں احتیاط کے طریقوں اور ہر مسئلے میں موجود آراء کے بارے میں کافی اطلاعات ضروری ہے. کہ مثلا میں نے تسبیحات اربعہ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے. اب آپ نے ایک پڑھنی ہے یا 3 یا 2، ٹھیک ہے نا. اب اس سلسلے میں تمام آراء کی طرف آپ نے جانا ہے. لہذا وہ جو احتیاط کے قریب ترین ہے، نزدیک ترین، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. لہذا سارے فتووں کو پڑھنا پڑتا ہے اور طریقہ احتیاط کو بھی جاننا چاہیے کہ کس مسئلے پہ عمل کروں تو احتیاط کے نزدیک ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے. آسان. تو اس کی روشنی میں جو ہے ہر مسئلے میں احتیاط ہے اور بہت سارے موارد میں اس احتیاط سے سارا نظام زندگی درہم برہم ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ اس طرح سے عمل کرنا چاہیں، یعنی آپ کا کام یہی ہوگا کہ بس پڑھیں تاکہ ایک مسئلے پہ عمل کریں. اسی لیے عام لوگوں کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. عام لوگ نہ اجتہاد کر سکتے ہیں نہ احتیاط کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس تقلید کا راستہ ہے. اسی طرح تمام علوم میں ان کا ایک ماہر ہوتا ہے. جیسے ماہر انجینئر جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے یا تو اس کو خود میڈیکل کا علم حاصل کرنا چاہیے یا تمام ڈاکٹروں کی رائے کا مطالعہ کرنا چاہیے، یا وہ ایسے عمل کرے کہ بعد میں پشیمان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، احتیاط عمل کرے. یا ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس چلا جائے. ایک انجینئر ہے، ماہر خود، لیکن انجینئرنگ میں ماہر ہے، لیکن بیمار ہو جائے تو اب اس کے پاس کتنے راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ خود پڑھ کے اپنی بیماری کا علاج ڈھونڈیں. کتنے سال لگیں گے؟ جی ہاں، بیمار فارغ ہو جائے گا، بیمار تہی لینڈ چلا جائے گا جب تک طبیب بن کے آ جائے. یعنی اس کی بیماری اجازت نہیں دے گی اسے، تو اپنا علاج کرنا ہے. مثلا عقلاً ضروری ہے کہ اپنا علاج کرے. اب وہ جا کے جلدی جلدی مجھے پڑھائیں تاکہ میں اپنے اس بیماری کا علاج کروں. یا پھر یہ کہ تمام ڈاکٹروں کے رائے پہ عمل کریں، بھائی آپ کیا فرماتے ہیں اس بیماری میں، آپ کیا فرماتے ہیں، پھر وہ جو احتیاط کے نزدیک عمل کریں کتنا دیر یہ ہو گیا احتیاط. تیسرا یہ کہ ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اس کی نظر میں سب سے ماہر ہے، اس پہ عمل کریں. یہی تمام امور میں اسی طرح سے. جی ہاں، آپ نے گھر بنانا، نقشے بنانے، یا آپ کو خود ماہر ہونا چاہیے یا تمام ماہرین کی رائے ڈھونڈیں، یہ پھر بہت بڑا سخت کام ہے. یا پھر ایک ماہر کے پاس جائیں، بھائی میرے لیے ایک نقشہ پاس کریں، یہ کام ہوتا ہے. رولا ہے پہ رولا. یہاں پہلا راستہ اسے آسانی سے علاج کی طرف نہیں لے جائے گا اگر خود جو ہے شخص اپنی بیماری کے علاج کے لیے میڈیکل پڑھنا شروع کرے تو آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. دوسرا راستہ بھی دشوار ہے، کتنے ڈاکٹروں کے پاس جائیں وہ تاکہ رائے پوچھیں. اور اس سے وہ اپنے کام سے بھی رہ جائے گا. ابھی وہ انجینئر ہے لیکن وہ اب انجینئرنگ کب کرے گا؟ ظاہر ہے. لہٰذا وہ فوراً کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا، میں ایک انجینئر ہوں، میری فیلڈ یہ ہے اور میں بیمار ہو چکا ہوں. اور جو ہے وعلیکم السلام، میں ایک ماہر انجینئر ہوں لیکن میں بیمار ہو چکا ہوں، تو ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا علاج کرائیں اور اس کی رائے پہ عمل کریں. اس کا یہ عمل کرنا یعنی ماہر ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانا نہ صرف اسے پشیمانی سے بچاتا ہے بلکہ آئندہ اپنے دوستوں کے تن سے بھی جو خود کو بچائے گا.
کیونکہ اگر اس نے خود پڑھنا شروع کریں اس کی بیماری تو انتظار نہیں کرے گی اس کا، دوست احباب کیا کہیں گے؟ واقعی بے وقوف ہے بھئی ابھی آپ بیمار ہوئے ہیں، ابھی آپ پڑھنا شروع کریں۔ اکثر اوقات اس کا معالجہ بھی ہو جاتا ہے، ایک ماہر ڈاکٹر، پھر آپ چلو اس سے نہ ہوا دوسرے ماہر ڈاکٹر کے پاس آپ رجوع کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ ابھی سب کی رائے بھی نہیں لے سکتا، اور واقعاً ابھی ایک دفعہ آپ آغا خان جائیں، پھر اس کے بعد لیاقت جائیں، پھر اس کے بعد امریکن جائیں لاہور میں، اس کے بعد اسلام آباد میں فلاں کمپلیکس میں جائیں، وہ یہاں پہ ہر ایک کی رائے لینے جائیں، مریض تو فارغ ہو جائے گا۔ لہذا عقل کا حکم کیا ہے؟ ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد تمام جگہوں پہ دیکھیں کہ کون سا بہترین ڈاکٹر ہے، مشورہ کریں، پوچھ گچھ کرنے کے بعد ایک پھر اسی سے علاج کرائیں، تو عین ممکن ہے کہ اس کا علاج ہو جائے۔ یا پھر مثلا اگر اس سے کچھ بھی کمی بیشی رہ جائے دوسرا ماہر بھی وہیں پہ ساتھ ہو سکتا ہے، یہ بھی آسان ہے۔ فقہ میں بھی اسی طرح سے کہ ابھی ایک کی آپ نے تقلید کیا، مثلا بعض مسائل اسے صحیح طور پہ مثلا بیان نہیں کیا آپ کی سمجھ میں، آپ دوسرے کے پاس بھی جا سکتے ہیں آرام سے، یہی صورت ہے۔ اسی طرح مکلف جو ایک مجتہد جامع شرائط کے حکم پہ عمل کرتا ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی اخروی پشیمانی اور عذاب الہی سے بچ جاتا ہے، چونکہ شریعت میں قانون جو ہے، قانون اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ انسان، چونکہ یہ ہمارے قرآن اور سنت کے مطابق ہماری ذمہ داری ہے تقلید کریں تو ہم بری ذمہ ہیں، بری ذمہ۔ انہیں قیامت کی آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے اس طرح نماز کیوں پڑھی، وہ اسی طرح میں بتایا ہے، جس پہ عمل کرنا تھا قرآن سنت کے مطابق ہم نے عمل کیا، اس کے فتوے پہ ہم نے عمل کیا، انہوں نے ہمیں اس طرح سے نماز پڑھنے کا کہا، آپ فارغ ہیں، بری ذمہ ہیں۔ لیکن اگر آپ نے خود جو سستی کی اور تقلید نہ کی اور کسی اپنا علاج خود شروع کیا، جس طرح آپ بیمار ہوئے بغیر کے ڈاکٹر بجائے اس کے خود اپنا علاج شروع کریں، ہاں پہلے ڈسپرین سے شروع کریں، آپ پیناڈول تک آ جائیں، کرتے 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 آخر میں فارغ ہو جائیں، خداوند نہیں بخشے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ مقصر ہیں، تقصیر کی ہے آپ نے، جان بوجھ کے آپ نے کوتاہی کی ہے، یعنی خود اگرچہ آپ کی جان ہے لیکن خداوند نہیں بخشے گا، خداوند آپ سے پوچھے گا۔ اسی طرح دینی جو ہے مسائل میں عمل کے سلسلے، اگر آپ خود عمل کرنا شروع کریں سربہوا کہ میں اس طرح پڑھوں گا بھائی، تو آپ تشہد میں ایک شہادت کا اضافہ کریں گے، دوسری شہادت کا بھی اضافہ کریں گے، تیسری کا بھی اضافہ کریں گے، مثلا اپنی مرضی ہے نا، تو بھئی یہ ہونا چاہیے، یہاں کیسے امام علی کی شہادت موجود نہیں ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، بہت ہے۔ اب وہ پھر اپنی ظاہر ہے خداوند تو اسے قبول نہیں کرے گا، لہذا آپ اخروی عذاب سے بھی بچے گا، پشیمانی سے بھی بچے گا، تو تقلید بہترین راہ ہے۔ تقلید ماہر ترین شخص کی اطاعت کرنا ہے، یعنی اس کی رائے کے مطابق عمل کرنا، یہ تقلید ہے۔ ماہر ہو عادل ہو، مثلا یہ اسی فیلڈ میں ماہر ہو، اس کی رائے کے مطابق عمل کرنا ہے اور قابل اطمینان ہو، یہ تقلید ہے۔ یہ تقلید عقلاً بھی صحیح ہے، نقلاً بھی صحیح ہے، اور جو ہے قرآن و سنت کے مطابق بھی صحیح ہے، مشکل نہیں ہے۔ تقلید کی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عالم کی تقلید کریں، یعنی ایک مجتہد دوسرے کی تقلید کرے، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ کو خود معلوم ہے، پھر اس کی بات بھی کیوں عمل کرتے ہیں؟ واقعی بے وقوفی ہے۔ ایک چیز جب آپ کو پتہ ہے، درست جو آپ کو پتہ ہے وہ صحیح ہے، آپ کے مطابق یہ صحیح ہے، پھر بھی آپ دوسرے کے کہنے کے مطابق عمل کریں، بے وقوفی ہے، ٹھیک؟ عالم جاہل کی تقلید کرے، یعنی فقیہ غیر فقیہ کی تقلید کرے، یہ تو بے وقوفی ہی بے وقوفی ہے، یہ جو جہل مرکب ہے۔ وہی آپ خود جانتے ہیں کسی انجان بندے کی کیسے تقلید کرتے ہیں، وہ آ جائیں ان سے پوچھیں بھائی میں نماز کس طرح پڑھوں، عجائب۔ یا پھر جاہل عالم کی جاہل کی تقلید کرے، تیسری صورت ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اپنا شد
کہ یہ بھی جاہل، وہ بھی دوسرے جاہل کی تقلید کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس طرح سے ہے نا، تو وہ اس سے پوچھ کے عمل کر رہا ہے، اسے بھی نہیں معلوم، اسے بھی نہیں معلوم. یہ تو جہالت در جہالت. تو یہ تینوں غلط ہے. مجتہد مجتہد کی تقلید کرے غلط ہے. تو ہمارے فقہ میں کیا، ایک مجتہد دوسرے کی تقلید کرنا حرام ہے، اور عالم فقیہ غیر یہ بھی حرام ہے، اور جاہل جاہل کی یہ بھی حرام ہے. تو آگے رکھ ایک کہ جاہل عالم کی تقلید کرے. عالم سے مراد فقیہ جامع شرائط، اور یہ عقلاً درست ہے، نقلاً بھی درست ہے. نقل سے مراد قرآن سنت.